لیبیا کا ایک نوجوان دل میں بیت اللہ کا دیدار لیے حج پر روانہ ہوا، لیکن ایئرپورٹ پر کچھ ایسا ہوا کہ سیکیورٹی نے اسے روک لیا اور طیارہ اسے چھوڑ کر اڑ گیا۔ بس پھر وہاں سے جو کچھ ہوا وہ نہ صرف حیران کن تھا بلکہ ایمان کو جگا دینے والا بھی۔ بار بار ایسا واقعہ پیش آیا کہ ایئر لائن کا عملہ بھی حیران رہ گیا۔ یہ محض ایک مسافر کی جدوجہد نہیں تھی، یہ ایک انسان کی رب سے محبت کی گواہی تھی۔ اور آخر میں ایسا کیا ہوا کہ پوری پرواز نے رک کر اس کا انتظار کیا۔ یہ سب آپ کو آج کی ویڈیو میں جاننے کو ملے گا، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ عامر القذافی لیبیا کے شہر صبا سے تعلق رکھتا ہے، ایک محنتی اور دیندار نوجوان جس نے حج 2025 کے لیے طویل عرصے سے تیاری کر رکھی تھی۔ حج قرعہ اندازی میں نام آیا، سب پیپرز مکمل ہوئے اور آخر وہ دن آ پہنچا جب عامر روانہ ہونے لگا۔ اپنے علاقے کے قافلے کے ساتھ وہ صبا ایئرپورٹ پہنچا۔ وہاں دوسرے حاجیوں کی طرح ہی پرجوش تھا، لیکن امیگریشن چیک کے دوران ایک نقطہ ابھرا۔ عامر کا آخری نام القذافی سسٹم میں فلیگ ہو گیا۔ معزول لیڈر معمر القذافی کے ساتھ مشابہت کے باعث سیکیورٹی سسٹم نے اسے حساس شناخت کے زمرے میں ڈال دیا۔ عملہ محسب تھا لیکن بے بس۔ انہوں نے کہا، ہم معذرت کرتے ہیں، کلیئرنس کا انتظار کرنا پڑے گا۔ عامر نے ہاتھ جوڑ کر درخواست کی، دل سے کہا، میں صرف حج پر جا رہا ہوں، کسی اور نیت سے نہیں۔ لیکن قاعدے، قانون، نظام اور فائلیں، یہ سب اس کے عزم کے سامنے دیوار بن گئے۔ جہاز روانہ ہو گیا اور عامر وہیں رہ گیا۔ چند ہی منٹ گزرے تھے، جہاز ابھی فضا میں تھا کہ اچانک کپتان کو ٹیکنیکل الرٹس ملے۔ پہلے معمولی لگنے والی پریشانی جلد ہی خطرناک انداز میں بڑھنے لگی۔ پائلٹ نے فوری فیصلہ لیا اور جہاز واپس ایئرپورٹ لینڈ کرا دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جسے عامر نے موقع سمجھا، جیسے اللہ نے دروازہ دوبارہ کھولا ہو۔ وہ بھاگتا ہوا سیکیورٹی ڈیسک تک پہنچا اور کہا، دیکھا، اللہ نے جہاز واپس بھیج دیا، اب تو مجھے جانے دو۔ لیکن سسٹم میں کلیئرنس ابھی بھی رکی ہوئی تھی۔ حکام نے افسوس سے جواب دیا، ابھی اجازت نہیں ملی، ہم کوشش کر رہے ہیں۔ عامر چپ ہو گیا، لیکن اس کی آنکھوں میں دعا اور امید واضح تھی۔ جہاز دوبارہ روانہ ہوا، حاجی سوار، منزل مکہ، اور عامر ایک بار پھر ایئرپورٹ پر رہ گیا۔ لیکن حیرت انگیز طور پر تھوڑی ہی دیر بعد پھر وہی ہوا۔ اس بار جہاز کے لینڈنگ گیئر میں خرابی آئی اور کپتان نے فوراً واپسی کا اعلان کیا۔ یہ کوئی معمولی اتفاق نہیں تھا۔ اب ایئر لائن کے عملے نے بھی حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پائلٹ نے کہا، ہم نے پوری تسلی سے معائنہ کیا تھا، لیکن لگتا ہے کہ اوپر والا چاہتا ہے کہ یہ پرواز نہ جائے۔ عامر تیسری بار امید کے ساتھ سیکیورٹی افسران کے پاس پہنچا۔ اس بار آنکھوں میں صبر نہیں، آنسو تھے، لیکن پھر بھی سیکیورٹی کلیئرنس نہیں آئی۔ عملے نے مکمل جانچ کی، انجن گیئر، فیول لائن، سب کچھ درست تھا۔ تیسری بار طیارہ اڑا، لیکن جیسے ہی جہاز کچھ ہی ہزار فٹ کی بلندی پر پہنچا، کیبن پریشر سسٹم نے خطرے کا سگنل دیا۔ مسافروں کو کچھ اندازہ نہ تھا، لیکن کپتان جانتا تھا یہ معمولی بات نہیں۔ تیسری بار پرواز واپس آئی، اب پائلٹ کے الفاظ بدل چکے تھے۔ جب وہ ایئرپورٹ پہنچا، اس نے زمینی عملے سے کہا، کیا آپ کے پاس کوئی مسافر ہے جسے ہر بار یہ طیارہ چھوڑ کر گیا اور ہم ہر بار واپس آئے؟ عامر کی نشاندہی کی گئی۔ پائلٹ نے ہاتھ اٹھا کر کہا، تب تک میں یہ جہاز نہیں اڑاؤں گا جب تک عامر القذافی ہمارے ساتھ نہ ہوں۔ آخر کار اعلیٰ حکام سے اجازت آ گئی، سیکیورٹی کلیئرنس مکمل ہوئی۔ جب عامر کو جہاز میں سوار ہونے کی اطلاع دی گئی تو وہ رونے لگا۔ مسافر، ایئرپورٹ عملہ، سب حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ ایک مسافر 3 بار جہاز گیا، 3 بار واپس آیا، اور اب وہ بلا آخر جہاز میں سوار ہو رہا تھا۔ جہاز کے دروازے پر عامر نے زمین کو چوما اور کہا، اے میرے رب، میں جانتا ہوں یہ صرف تیرا کرم ہے۔ حج کی پرواز روانہ ہوئی، اس بار عامر کے ساتھ۔ جہاز میں بیٹھ کر اس نے بار بار شکر ادا کیا اور تمام مسافروں نے تالیاں بجائیں۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر جب اس نے بیت اللہ کا پہلا دیدار کیا تو اس کی زبان پر صرف یہی تھا، یا اللہ، تو نے اپنا مہمان بنا لیا۔ اس سچے واقعے سے ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت سیکھنے کو ملتی ہے کہ اگر نیت میں اخلاص ہو تو راستے خود بخود کھلتے چلے جاتے ہیں۔ دنیا کے مشکل ترین سیکیورٹی سسٹم، بند فائلیں اور پروازیں بھی اس وقت بے بس ہو جاتی ہیں جب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ جب کوئی بندہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے نکلتا ہے تو وہ اکیلا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ خود اللہ ہوتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان، نیت
اور صبر کے ساتھ کی گئی کوشش کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔